وہ 5 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 2 بہنیں۔ والد ٹھیکیدار تھا۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ملک میں ترقیاتی کام شروع ہوئے، سڑکیں بنیں، ڈیمز بنے اور بجلی کی ٹرانسمیشن لائنیں بچھنے لگیں۔ والد نے اس دور کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے منگلا ڈیم سے مٹی نکالنے کا ٹھیکہ لیا، پھر سندھ میں اسکولوں کی عمارتیں بنانے اور آخر میں بلوچستان میں ہیلتھ یونٹس کی تعمیر کا کام سنبھال لیا۔ یہ کام نہیں تھے، یہ سونے کی کانیں تھیں۔ والد ان کانوں کا جتنا سونا سمیٹ سکتا تھا اس نے سمیٹ لیا۔ وہ سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے جو کمایا پراپرٹی میں لگا دیا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی خوب کیا۔ لڑکے ایچیسن میں پڑھتے تھے اور لڑکیوں نے کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کی۔ والد نے بچوں کو دنیا کی ہر نعمت فراہم کی۔ یہ لوگ اس وقت ذاتی گاڑیوں پر سکول اور کالج آتے تھے جب 90% پاکستانی ٹانگوں پر سفر کرتے تھے۔ یہ لوگ اس وقت ہوائی جہازوں میں سفر کرتے تھے جب بحری جہاز بیرون ملک اور ٹرینیں اور بسیں اندرون ملک سفر کا ذریعہ تھیں۔ 5 بچوں کے ذاتی بینک اکاؤنٹ بھی تھے۔ یہ جب چاہتے تھے اور جتنے چاہتے تھے بینک سے پیسے نکال لیتے تھے۔ دنیا میں دولت 80% لوگوں کو خراب کر دیتی ہے۔ یہ لوگ شراب، شباب کباب اور جوئے کے عادی ہو جاتے ہیں، یا پھر نمود و نمائش کے ذریعے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو آگ لگانے لگتے ہیں۔ لیکن ان کا والد مختلف انسان تھا۔ دولت نے اسے خراب نہیں کیا۔ وہ آخری سانس تک سادہ اور شریف آدمی رہا۔ 5 وقت کا نمازی، زندگی میں 3 حج اور 10 عمرے اور سگریٹ تک کو منہ نہیں لگایا۔ بچے بھی بہت اچھے تھے۔ یہ 5 ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ یہ جب تک آپس میں مل نہیں لیتے تھے یہ سونے کے لیے بیڈ روم میں نہیں جاتے تھے۔ چنانچہ خاندان کی زندگی میں ہر وقت امن ہی امن، سکون ہی سکون، خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہر چیز بدل گئی۔ حالات نے پلٹا کھایا، خاندان ٹوٹا اور 5 بہن بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان 5 کی باقی زندگی عدالتوں، کچہریوں اور وکیلوں کے دفتروں میں دھکے کھاتے گزری۔ کیوں؟ ہم اس کیوں کی طرف آنے سے پہلے اس واقعے کی طرف جائیں گے جو اس خوشحال فیملی کو بکھیرنے کی وجہ بنی۔ ان کا والد 1972 میں اچانک فوت ہو گیا۔ والد کی تدفین کے بعد جائیداد کے کاغذات اکٹھے کیے گئے۔ پتہ چلا کہ والد نے کراچی، لاہور، کوئٹہ اور ڈھاکہ میں کروڑوں روپے کی کمرشل پراپرٹی چھوڑی۔ فیصل آباد کے مضافات میں زرعی زمین بھی تھی اور ملتان میں 2 فیکٹریاں بھی۔ جائیداد کی تقسیم پہلا تنازع تھا جس نے ان بہن بھائیوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا، جنہیں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ یہ تنازع بڑھتے بڑھتے دشمنی بن گیا۔ 5 بہن بھائی جائیداد میں حصہ لینے کے لیے عدالتوں میں گئے اور پھر اس کے بعد واپس نہ آئے۔ یہ مقدمے اب تک چل رہے ہیں۔ ان 43 برسوں میں ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، ان کے بچوں کی شادیاں ہوئیں، ماں کا انتقال ہوا، 2 بھائیوں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ایک بہن ایکسیڈنٹ میں ٹانگوں سے محروم ہو گئی۔ لیکن یہ لوگ اکٹھے نہیں ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھا۔ جائیداد کی دشمنی اب تیسری نسل میں منتقل ہو چکی ہے۔ اب کزن ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ بھی نہ جانے کب تک لڑتے رہیں گے۔ آپ یقیناً ان 5 بہن بھائیوں کو لالچی، مطلبی، کوتا فہم اور ظالم کہیں گے، لیکن میں ان کو مظلوم اور بے گناہ سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری نظر میں یہ لوگ لالچی، مطلبی، کوتا فہم اور ظالم نہیں ہیں۔ ان کا والد تھا۔ وہ ایک ایسا ظالم اور لالچی شخص تھا جو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے فساد کی بے شمار جڑیں چھوڑ گیا۔ یہ والد کی چھوڑی ہوئی وہ زمین، جائیداد، ملیں اور رقم تھی جس نے انہیں ایک دوسرے کی خوشیوں اور غمیوں میں بھی جمع نہیں ہونے دیا، اور جس نے بہن کو بہن، بھائی کو بھائی نہیں رہنے دیا۔ چنانچہ آپ فیصلہ کیجئے، ظالم اور لالچی کون تھا، بچے یا والد؟ آپ جتنا غور کریں گے آپ بھی اتنا ہی والد کو اس سارے فساد کا ذمہ دار قرار دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک خاندان یا چند لوگوں کی داستان ہے؟ جی نہیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو ہر طرف ایسے ہزاروں خاندان نظر آئیں گے جن کے والدین اپنے بچوں کے لیے عمر بھر خوشحالی جمع کرتے رہے، جو زندگی بھر اپنی آل اولاد کے لیے دولت کے انبار لگاتے رہے، لیکن جو ہی ان کی آنکھ بند ہوئی تو ان کی وہ اولاد ان کے جنازے میں ہی لڑ پڑی، جس کی خوشحالی اور مطمئن زندگی کے لیے وہ تنکا تنکا جمع کرتے رہے تھے۔ ان کی اولاد پھر کبھی اکٹھی نہ بیٹھ سکی۔
بچے عمر بھر وکیلوں کے ذریعے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے رہے، اور جب بچوں کا آخری وقت آیا تو ان کی کوئی بہن، بھائی، بھتیجا اور بھانجا ان کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ چنانچہ پھر ظالم کون ہوا، والد یا اولاد؟ آپ ان کے مقابلے میں اب ان لوگوں کو دیکھیے جو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر جاتے۔ یہ لوگ زندگی میں جتنا کماتے رہے اتنا کھاتے رہے، کرائے کے چھوٹے مکانوں میں زندگی گزاری، گھر بنایا تو وہ بھی تنگ اور چھوٹا تھا، ایک آدھ گاڑی خریدی اور کپڑے اور جوتے بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن بچوں کی تربیت، تعلیم اور صحت پر بے انتہا توجہ دی۔ اپنی اولاد کو خود سکول چھوڑ کر آئے، ان کے لیے کتابیں خریدیں، ان کے ساتھ میدانوں میں دوڑ لگائی، کرکٹ کھیلی، ہاکی اور فٹ بال سے لطف اٹھایا، کیکے لگائے، لطیفے سنائے اور باربیکیو کیا۔ یہ لوگ جب یہ مشکل اور غریب زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اولاد کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے یہ آپس میں تقسیم کرتے اور اس تقسیم کے دوران کوئی تنازع پیدا ہوتا۔ چنانچہ اولاد نہ صرف والدین کے انتقال کے بعد بھی ایک دوسرے سے ملتی رہی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کبھی ملک میں کزن میرجز پر بھی تحقیق کریں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ کزن میرج کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دادا اور نانا ترکے میں زمین جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے۔ والدین نے کیونکہ دولت نہیں چھوڑی ہوتی، چنانچہ بچے آپس میں ملتے رہتے ہیں، اور جب ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے رشتہ مانگ لیتا ہے اور بہن اپنی بیٹی بھتیجے سے بیاہ دیتی ہے، اور یوں محبت اور رشتے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جبکہ آپ ان کے مقابلے میں امیر خاندان کے بچوں کو اپنے کزنز کے گلے کاٹتے دیکھیں گے۔ یہ غریب اور امیر خاندانوں کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ آپ اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں نے زندگی میں غریب والدین کے زیادہ تر بچوں کو ترقی کرتے دیکھا۔ آپ بھی سروے کریں، آپ بھی زندگی کے مختلف شعبوں کے کامیاب لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ آپ کو 80% کامیاب لوگوں کا بچپن غربت اور عسرت میں لتھڑا دکھائی دے گا۔ والد غریب تھا، وہ لوہا کوتا تھا، وہ موچی، کسان، سیلز مین یا فیکٹری مزدور تھا، وہ کلرک یا سیکشن افیسر تھا، وہ مزارع تھا یا پھر وہ معمولی دکاندار تھا، لیکن بیٹا سیٹھ بن گیا، مل مالک، اعلیٰ افسر، جرنیل، سائنسدان یا اداکار ہو گیا۔ آپ یہ ڈیٹا جمع کریں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کیوں اور کیسے۔ آپ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ غربت میں 10,000 خرابیاں اور 1,00,000 خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی حیران کن خوبی ہوتی ہے جو دنیا کی کسی دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی۔ غربت دنیا کا سب سے بڑا تانا ہے۔ یہ تانا انسان کے اندر غربت کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور انسان سینہ ٹھوک کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ غربت سے لڑ پڑتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں غریب والدین کے کامیاب بچوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے غریب والد کا شکریہ ادا کیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی یہ ساری کامیابی آپ کے والد کی غربت کا رد عمل ہے۔ آپ کو آپ کے ناکام اور غریب والد نے کامیاب اور امیر بنایا۔ آپ اگر بچپن میں غربت اور ناکامی نہ دیکھتے تو آپ کے دل میں کبھی ناکامی اور غربت کے خلاف اتنی نفرت پیدا نہ ہوتی، اور آپ کے دل میں اگر یہ نفرت سر نہ اٹھاتی تو آپ کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ میں اسی طرح سخت ماں باپ کے کامیاب بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے والدین کی سختی کا شکریہ ادا کریں۔ وہ اگر آپ پر سختی نہ کرتے تو آپ شاید گھر سے نہ بھاگتے، آپ شاید کتابوں، سپورٹس اور کاروبار میں پناہ نہ لیتے، اور شاید آپ میں حالات کے خلاف لڑنے کا اتنا حوصلہ پیدا نہ ہوتا۔ یہ حوصلہ، سختی کا مقابلہ کرنے کی یہ ہمت آپ کی کامیابی کا اصل گر ہے، اور آپ نے یہ گر اپنے والدین کی سختی، ظلم اور منفی رویوں سے کشید کیا۔ وہ اگر نرم نہ ہوتے تو آپ اس وقت کامیابی کی آخری سیڑھی کے بجائے میاں چنوں میں بوریاں جھاڑ رہے ہوتے، یا پھر آپ نے لاڑکانہ میں آلو چھولے کی ریڑھی لگائی ہوتی۔ یہ آپ کے والدین کی سختی تھی جس نے آپ کو زندگی کے نئے میدان تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سختی تتلی کے انڈے کا وہ باریک سوراخ ثابت ہوئی جس سے نکلنے کی کوشش میں قدرت تتلی کے جسم پر خوبصورت پر اگا دیتی ہے۔ انڈے کا سوراخ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، تتلی کے پر اتنے ہی خوبصورت اور لمبے ہوتے ہیں، اور یہ سوراخ جتنا بڑا ہوتا ہے، تتلی کے مرنے کے چانس بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر سختی، غربت اور مسائل نہ ہوں تو شاید دنیا میں کوئی ایڈیسن، آئنسٹائن، نیوٹن، شیکسپیئر،
مائیکل اینجلیو، مارک زکربرگ اور بل گیٹ پیدا نہ ہو۔ دنیا کے زیادہ تر کامیاب لوگ سختی اور غربت کی پیداوار ہوتے ہیں، جو مشکلات کی کوکون سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر امیر ہیں تو آپ جان لیں آپ کی جائیداد آپ کے بعد آپ کے بچوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دے گی، اور آپ اگر غریب ہیں تو آپ ہرگز شرمندہ نہ ہوں۔ آپ کی یہ غربت آپ کے بچوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور یہ ان کو ایک دوسرے سے جوڑے بھی رکھے گی۔ غریب باپ امیر باپ کے مقابلے میں ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ احباب کا